السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کسٹم کا میگا کرپشن اسکینڈل، روز بروز نئے انکشافات ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں تو 500 تولے کی صورت میں رشوت دی جاتی ہے اور کہیں مزید تفتیش کے لیے اعلیٰ کسٹم کے افسران کو بلایا جاتا ہے۔ ہم آپ کو اس بارے میں تقریباً روز ہی آگاہ کر رہے ہیں کہ کسٹم کی تفتیش کہاں تک پہنچی۔ گرفتار ملزمان جو ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید بلوچ کے ہاتھوں 2 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، یاور عباس اور طارق محمود۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کا 2 بار ریمانڈ ہو چکا۔ آج تیسرا ریمانڈ لیا گیا جو کہ 3 روز کا ریمانڈ ملا ہے، اور ریمانڈ جو ہے اب اتوار کے دن ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ریمانڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سندھ میں جو کسٹم کی میگا کرپشن کیس کا جو کیس ہے، اس میں تفتیش میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ رشوت کے پیسوں سے 610 تولہ جو ہے وہ سونا خریدا گیا۔ سونا چیک پوسٹوں اور دیگر غیر قانونی اسمگلنگ کے پیسوں سے کسٹم افسران نے خریدا۔ ملزمان کے بینک ریکارڈ اور پراپرٹیز کا ڈیٹا بھی جمع کیا جا رہا ہے، اور چھالیہ اور ڈیزل کا سب سے بڑا اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلتا تھا، جس کے اوپر ان کو 3 روز کا ریمانڈ ملا ہے کہ مزید ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو طارق محمود نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ 500 تولہ سونا جو ہے وہ 1.5 سے 2.25 ماہ جو قبل تعینات ہوئے تھے عامر تھیم کلیکٹر کسٹمز، ان کو دیا گیا ہے، اور 610 تولے کا حساب ہے، اس میں انہوں نے بھی رکھا ہوگا۔ پھر طیب جو غائب ہے، جو مین کردار ہے طیب، وہ بھی غائب ہے۔ اب یہ تو رشوت ہے۔ اگر کہا جائے کہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید بلوچ نے ایف آئی اے کو زندہ کر دیا، اس اینٹی کرپشن سرکل کو، تو یہ بھیجا نہ ہوگا، کیونکہ اس تمام چیزوں کی اس سے پہلے کوئی بھی سن گن بھی نہ ہوئی۔ جہاں تک کسٹم کا عملہ، وزارت خزانہ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور یہاں وہاں جو بلا وجہ کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں، ان میں یہ چیز کوئی بھی ڈسکس نہیں ہوئی۔ اگر 500 تولہ محض 1 ماہ کی رشوت ہے تو ماضی کا حساب کون دے گا؟ ماضی میں بھی تو اتنے کلیکٹرز تعینات تھے، ثاقب سعید، عثمان باجوہ، عامر تھیم، یہ تو مقدمے میں نامزد ہوئے، ان کی تو چیزیں آ گئی۔ اگر ماضی کا حساب کیا جائے تو اگر ان کی بات کی جائے تو روزنامہ شہر قائد جو ہے یا C110 نیوز ہے، وہ 2 سال سے کسٹم افسران کی کرپشن کی اور خبریں چلا رہا ہے، چھالیہ اور ڈیزل اسمگلنگ کی بھی خبریں چلا رہا ہے، لیکن کوئی کارروائی اس پہ عمل میں نہ آ سکی۔ میگا کرپشن اسکینڈل کی بیعت تو صرف 1 ماہ کی رشوت کی ہے، یا زیادہ کر لیں تو 3 ماہ پہ چلے جائیں، لیکن ظاہر ہے ماضی میں بھی اسمگلنگ ہوتی رہی ہوگی اور سہولت کاری بھی کی جاتی رہی ہوگی، اور جب سہولت کاری ہو رہی تھی تو پیسہ بھی کھل کر چل رہا تھا، اور یہ پیسہ نیچے سے اوپر تک پہنچ رہا تھا۔ مگر ماضی کا حساب کون کرے گا؟ ایف آئی اے کو چاہیے کہ ان کے ماضی کے حساب بھی کریں۔ کسٹم کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات محض ایک ادارہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کر رہا ہے۔ اگر تمام ادارے کسٹم کے کرپٹ افسران کی سہولت کاری سے چلنے والی ماضی کی لائنیں اور رشوت کی تحقیقات کریں تو کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل صرف کسٹم کا ہی نہیں، پورے ملک کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل ثابت ہوگا۔ ملزمان کے انکشاف کے مطابق 1 ماہ میں صرف کلیکٹر کو 500 تولہ سونا رشوت دیا گیا۔ باقی لائن چلانے اور دیکھنے والے کسٹم افسران کی چھان بین کون کرے گا؟ اس اسکینڈل کے بعد تحقیقاتی اداروں کو چاہیے کہ کسٹم کے افسران اور ان کے رشتہ داروں کے تمام اثاثوں کی چھان بین اور جائیدادوں کا سراغ لگایا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
ایک اندازے کے مطابق اس اسمگلنگ کے مکروہ دھندے سے کسٹم کے کرپٹ افسران نے اسمگلروں سے اربوں روپے کمائے ہوں گے، جس کی کڑی موجودہ کرپشن اسکینڈل ہے۔ اس کا مطلب کسٹم حکام جو ہیں وہ ستو پی کر سو رہے تھے۔ چیف کلیکٹر یعقوب ماکو کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے تو اعلیٰ حکام چیئرمین FBR تک کو لیٹر لکھا، لیکن ان کے لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ جب لیٹر کوئی اہمیت نہیں دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے سے اوپر تک کا سسٹم ہی جو ہے وہ تمام ملوث ہے۔ FIA کی بات کریں تو آج جمال ضیاء، جن کا میں نے ذکر پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، جمال ضیاء کو آج FIA اینٹی کرپشن سرکل میں بلایا گیا تھا۔ پہلے وہ آئے، انہوں نے سوال نامہ ان کو دیا گیا، اس کے بعد ان کا موبائل فون منگوایا گیا۔ صبح سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، شام کو ان کو چھوڑا گیا اور موبائل فون منگوا کر پھر اس کو اب فورنسک کے لیے دیا جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا نام جس کے بارے میں اب تک کوئی نہیں جانتا، وہ نام ہے اعجاز بٹ کا، جو ماضی میں انکم ٹیکس کہہ لیں یا انکم ٹیکس کے علاوہ ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سابق IRIS میں وہ ایڈیشنل کمشنر رہے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام چھالیہ کی فیکٹریوں اور دیگر سے مبینہ طور پر بھاری بھتہ وصول کرتے تھے، اور اس کے بعد تقسیم کا عمل ان کے ہاتھ میں تھا کہ کس کو کتنا ماہانہ یہ پہنچانا ہے۔ یہ انکشاف ایک بہت بڑا ہے، ان کو بھی FIA نے طلب کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ بھی پہنچے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا انکوائری میں یہ معلوم نہ ہو سکا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جمال ضیاء جس وقت ASO کسٹم انٹیلیجنس میں چلاتے تھے تو ان کے رائٹ اور لیفٹ جو تھے وہ علی خان اور عابد ہوتے تھے، جو کہ تمام اسمگلرز، جو کہ چھالیہ مافیا، ڈیزل کے یہ بیتاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ اور علی خان اور عابد جو ہیں وہ اب بھی کسٹم انٹیلیجنس میں تعینات ہیں، جبکہ جمال ضیاء سمیت پوری ٹیم کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ علی خان اور عابد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ ٹیم جمال ضیاء والی جو وہاں گئی ہے کسٹم انفورسمنٹ میں، تو اب ان کے ساتھ بھی کیسا ہوتا ہے، کیا کہاں ان کو پوسٹنگ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس کے لیے مزید اہم انکشافات آئے جا رہے ہیں، طیب کی تلاش کی جا رہی ہے۔ عثمان باجوہ نے اب تک سنا ہے کہ ضمانت کرا لی ہے لیکن تفتیش جوائن نہیں کی۔ ثاقب سعید کا کوئی پتہ نہیں ہے، معلوم یہ ہوا ہے کہ ملک سے باہر چلے گئے۔ طیب کے بارے میں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ملیشیا میں ہیں۔ تو مزید جو ہے انکشافات جو ہیں روز بروز آ رہے ہیں، اور ہم تک جو انکشافات پہنچیں گے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔